کہ اس وقت جو یہ ماحول چل رہا ہے تو یہ عشق و محبت کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ بچیاں محبت کرتی ہیں، یہ بھی ایک عنصر ہے، لیکن اصل یہ چیز نہیں۔ اگر آپ اس کی باریکی میں جائیں گے اور آپ اس کی گہرائی میں جائیں گے تو محبت یہ وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک منصوبہ بند پلان ہے، اور یہ ایک منصوبہ بند جو ہے وہ کوشش ہے ان کی، تو یہ اس کوشش کا ایک حصہ ہے۔ اس سلسلے میں چند گزارشات تھیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں آپ اس سلسلے میں آپ غور کریں کہ کہاں کمی ہے ہمارے اندر، چونکہ ہمیں اپنی کمیوں کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنی کمیوں کو تلاش کرنا ہے کہ کمی کہاں سے ہو رہی۔ اب اگر ہم تعلیم پر بات کریں گے تو تعلیم پر بات کرنے میں ہمیں تعلیم کا بدل دینا پڑے گا، تب ہم بات کر سکتے ہیں، ورنہ پھر ہمیں اختیار نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم تعلیم پر کوئی ایجوکیشن پر بات کریں۔ آج اتنی بڑی ہماری آبادی اور مسلم قوم اس ملک کے اندر ایک اتنی بڑی تعداد میں، جو مسلم قوم لاکھوں مدرسے کروڑوں کے بجٹ سے چلا سکتی ہے، کیا وہ قوم جو ہے وہ مسلم قوم اسکول، کالج اور یونیورسٹی نہیں بنا سکتی؟ اگر اس پر غور کیا جائے، انتظامی زکوٰۃ کا نظام ہم آپ دیکھیں تو زکوٰۃ کے نظام میں شریعت نے کیا کہا تھا کہ جو مالدار لوگ ہیں وہ زکوٰۃ دیں اور ان کی زکوٰۃ فقراء پر تقسیم کی جائے، لیکن آپ جب فقہ پڑھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ ہر سال نہیں دینا ہے، ہر سال نہیں دینا ہے، ان کو صرف زکوٰۃ تک کا پابند نہیں بنانا ہے۔ وہ سمجھے سال میں ہمارے پاس 60-70 ہزار روپے زکوٰۃ کے آگے ہم اسی زکوٰۃ پر گزارا کر لیں گے۔ شریعت نے یہ کہا تھا کہ مالداروں سے لے کر غریبوں کو دینا ہے اور 1-2 سال دے کر ان کو خود مالدار بنا دینا ہے، یہ تھا اصل زکوٰۃ کا نظام۔ تو اس سلسلے میں ہماری کمزوری یہ ہوئی کہ ہمارے پاس نظام زکوٰۃ نہیں ہے۔ غربت کی ایک وجہ یہ ہے، اور صحیح تعلیم کے نہ ہونے کی ایک وجہ ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارے پاس نظام زکوٰۃ نہیں، جبکہ نظام زکوٰۃ جو ہم کو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو گئی، ہم یہ بات پھر کہہ رہے ہیں، کئی بار ہم نے کہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہے تو از حیثیت تعلیم جو ہے بزنس کے آپ اسکول کھولیے۔ آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بزنس کر رہے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ لگاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے تو آپ اچھے اسکول کھولیں بزنس کی حیثیت سے، بس اس کا سلیبر، اس کا کورس اور اس کا جو نظام ہو، جو ماحول ہو، وہ اسلامی ماحول۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم اور آپ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے، جو خاطر خواہ نتیجہ نکلنا چاہیے وہ نہیں نکلے گا۔ تو ایک تو وجہ یہ ہو گئی، اور دوسری وجہ یہ جو سمجھ میں آتی ہے کہ بچیوں کی شادی پر دیر ہونا، دیر سے بچیوں کی شادی کرنا، یہ بھی ایک وجہ میں سے ایک وجہ ہے۔ جیسے آپ پرانے زمانے میں چلے جائیں، آج سے 40 سال پہلے، 30 سال پہلے، 50 سال پہلے چلے جائیں، بڑوں سے جو بزرگ ہوں ان سے آپ پوچھیں، بڑے عمر کے لوگ، کہ کیا ہوتا تھا؟ یعنی یہ وہ شادی تو بعد میں کرنی ہے لیکن رشتہ پہلے طے کر دیا جاتا تھا۔ اب جب رشتہ طے کیا جاتا تھا تو اس کی وجہ سے یہ ہوتی تھی کہ پھر وہ بچی کہیں اور بہک نہیں پاتی تھی، کہیں اور نہیں جا پاتی تھی۔ ہمیں اسی نظام پر آنا پڑے گا اور اسی نظام کے تحت ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ بچیوں کے رشتے طے کیے جائیں اور طے کرنے کے ساتھ ساتھ جب ان کی عمر ہو جائے تو ان کی عمر پر ان کی شادی کر دی جائے، ورنہ نقصانات جاتے کیا، ایسی خبریں آ رہی، کچھ ہماری اپنی کمی ہے۔ ابھی ایک بچی نے باقاعدہ ایک سوشل میڈیا پر اپنی رپورٹ ڈالی اس نے کہ ہم مجبور ہیں رشتے کی وجہ سے، اور اس نے کیا کہا کہ مسلم فیملی، لڑکے والے جو آ رہے ہیں، اب اس کے بعد میں وہ بچی ناشتہ لے کر آئی اور ناشتہ لانے کے بعد میں اس نے چائے پانی لگایا۔ اب جو لڑکے والے آ رہے ہیں وہ سوالات شروع کر رہے ہیں، اب سوالات شروع کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، کچھ دیر بات ہوئی، اب اس کے بعد میں کہہ رہے ہیں تھوڑا اور بات کرو، کہیں ایسا تو نہیں کہ تم تتلی تو نہیں ہو۔ اب اس کے بعد میں کہتے ہیں جب کچھ دیر ہو گئی تو اس بچی سے کہا جا رہا ہے چل کے دکھاؤ ہمیں، تم لنگڑی تو نہیں ہو پیر سے۔ اب بتاؤ معاشرے میں اتنا ذلیل کیا جائے گا بچیوں کو، رشتے